Adam, Pastor Friends now. खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सब बहनों भाइयों की सलामती हो। आइए वेलकम कीजिए एक दूसरे को, गॉड ब्लेस यू कहिए। आपके साथ राइट लेफ्ट दाएं बाएं जो भी बैठा है उसे वेलकम कीजिए, गॉड ब्लेस यू कहिए। और पिछला वीक बहुत बिजी, खुदा का शुक्र है कि 3 दिनों में कन्वेंशन के दिनों में हमने खूब बरकत पाई और खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर किया और प्रस्तश के वसीले से, पैगामात के वसीले से खुदा ने अपने नाम को बहुत बुलंद किया। हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए जोरदार तालियां बजाइए। और बहुत सी दुआएं हमारे सामने आई और ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि लोगों ने बरकत पाई 3 दिनों में। जिससे भी पूछते हैं उन्होंने कहा कि कन्वेंशन बहुत बाबरकत रही और हमारा जो सब्जेक्ट था लोगों ने उसको भी बहुत अप्रिशिएट किया और ये एडमिट किया कि वाकई में जो ये सीखने से बहुत बरकत मिली है और ये उनकी ज़रूरत था। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो हमें सिखाता है और ये खुदा का फजल ही है जो हमें संभालता है और फिर हमें सिखाता रहता है ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। तो आप सबके लिए भी खुदा का शुक्र हो जिन्होंने इसमें जो है वो हाथ बढ़ाया, मदद की ताकि हम इतने बड़े काम को जो है वो कर सकें। ये यकीनन बहुत बड़ा काम था क्योंकि चर्च को रेनोवेट करने में धीरे दूसरे कामों में 40,000 के करीब जो है हमारा खर्चा हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा खर्चा था। 3 दिनों खाना खाना था और दीगर दूसरे मामला थे, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये सारे काम जो है वो आसान तरीके से हो सके। सो आपको मालूम है इन दिनों हम रसूलों की ज़िंदगी पर सीख रहे हैं, अपोस्टल्स की लाइफ पर, 12 शहीदों की ज़िंदगी पर। और अभी तक बोलिए हम किन किन पे सीख चुके हैं? पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप्पुस और नतनीएल या बरतलमाई। सो उसके दोनों नाम हैं, बरतलमाई भी कहा जाता है और नतनीएल भी कहा जाता है। आज एक और अपोस्टल्स की लाइफ में शागिर्द की ज़िंदगी पर हम गौर करेंगे, वो है थॉमस रसूल। कौन? थॉमस रसूल, अंग्रेजी में उसको थॉमस कहा जाता है। सो थॉमस रसूल की लाइफ पर आज हम जो है वो गौर करेंगे। सो थॉमस रसूल किस नाम से जाना जाता है? या अगर तोमा का नाम है तो फौरन हमारे ज़हनों में क्या आता है? शक करने वाला। हाँ जी, तोमा का नाम आए तो फौरन क्या आता है? शक करने वाला। तो तोमा क्या शक करने वाला था या वो मुतजस्सिस था? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कई दफ़ा हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे कल्चर में किसी शख्स को किसी बात से हम 1-2 दफ़ा चढ़ाएं तो उसका नाम पड़ जाता है। किसी को वो कहते रहे उसकी छेड़, जिसे कहते हैं हम छेड़ बन जाते। तो तोमा के साथ भी यही है, उसने ज़रूर किया लेकिन ये उसके बाद जो है वो साथ ही जुड़ गई। लेकिन इस पैगाम में हम सीखेंगे कि तोमा शक्की था या मुतजस्सिस था, जुस्तजू करने वाला था। तो ये मैंने कहा कि ये उसके साथ अल्फाज जुड़ गए। हम जब भी तोमा कहते तो फौरन शक करने वाले या कोई बंदा जो शक करने वाला हो, हम कहते हैं बंदा तोमा ही है, तोमस। तो जो है वो ये उसका नाम के साथ जो है वो जुड़ गया। तोमा भी हमें मिलता है कि जब यूहन्ना की इंजील के अंदर हम देखते हैं आखिरी चैप्टर में, जब मसीह खुदावंद जिंदा उठाएंगे तो ये जो
रसूल थे, पतरस अंद्रियास ये मछलियाँ पकड़ने गए और तोमा भी उनके साथ था। तो इसका मतलब है कि इसका पेशा भी जो है वो मछलियाँ पकड़ने। तो आप देखिए ज़्यादा लोग ये मछेरे ही थे, क्योंकि इजराइल के अंदर बड़ा जो बिजनेस या काम था वो मछलियाँ पकड़ना था। तो तोमा भी वहाँ आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उसका भी जो पेशा है वो मछलियाँ पकड़ना ही था। और तोमा जो अफसरदा मिजाज था, यानी एक तरह से उसकी फीलिंग या जज्बात जो थे वो अफसरदा जैसे हमें आगे मिलेगा यूना की जेल के अंदर वो कहता चलाओ फिर हम भी उसके साथ मरने को चलती है, बाकी पे भी हमको और करेंगे, मतलब इस टाइप का। लेकिन तो भी मसीह के साथ रहने से उसके अंदर एक बड़ी दलेरी आ गई और वो बहुत बहादुर शख्स जो है वो बन गया। और यहाँ तक हम कहा जाता है कि इसको जो है वो शहीद कर दिया गया बरसगीर पाक व हिंद के अंदर। और ये जो है वो यहाँ तक आया। हम पाकिस्तान के अंदर भी इसका जो है वो टैक्सले में कहा जाता है कि ये यहाँ तक आया। और वहाँ पर टैक्सले में जो तोमा के रसूल की पहाड़ी के नाम से जो है वो एक जगह भी है। और मैं खुद वहाँ पर गया, हम में से कुछ लोग वहाँ पर गए, तो कभी मौका दिया खुदा ने तो फिर हम विज़िट करने के लिए उस जगह को जाएंगे कलीसियाई तौर पर। तो वो वहाँ तक आया। ये पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी उसने बहुत खिदमत की। तो उस वक्त तो बरसगीर पाक व हिंद एक ही था, यानी पूरा एक ही खिता था। तो वो यहाँ तक आया, ये टेक्सला जो है पिंडी साइड पे, यहाँ तक उसने आकर खिदमत की। और फिर कहा जाता है कि उसको शहीद जो है वो कर दिया गया। लास्ट हम जो है वो नतीएल के ताल्लुक से सीख रहे थे, नतीएल को भी शहीद कर दिया, बल्कि उसको कहा जाता है कि उसकी जिंदा की जो खाल खींच दी गई था। तो आप ये देखें कि इन खुदा के बंदों की जिंदगी किस तरह उन्होंने दुखों के अंदर जो है वो भली हुई जिंदगी गुजारी, शहीद कर दिए गए, जानों की परवाह नहीं की, दुख उठाए, मसीह के लिए जो है वो काम किया। तो तोमा भी अगरचे शक करने वाला जो है वो समझा जाता है, लेकिन तो भी वो इतना बहादुर हो गया कि उसने आकर इस खिते के अंदर काम किया। और आज हम अगर मसीह है तो हम सब उसके मरहूम मिन्नत है, उसकी खिदमत के वसीले से जो है वो मसीह तक आ सके हैं। आमीन। सो आइए हम तोमा की लाइफ के लिए जोरदार तालियां हम जाएंगे खुदा के काबिल के लिए। उसने इस खिते के अंदर आकर मसीहत का प्रचार किया और हम तक जो है वो खुदा का कलाम पहुंचा। सो आपको जब फहरिस्त दी जाती है मत्ती की इंजील में, मरकुस में, लूका में, तो वहाँ पर इसका नाम जो है वो रसूलों की लाइफ नामों के अंदर आया है। लेकिन बाद में सिर्फ 3 वाक़यात के अंदर इसका हमें जिक्र मिलता है। तो आज हम उन वाक़यात पर भी बारी बारी गौर करेंगे। सो आइए पहला ज़रा वाक़या, और वो सिर्फ यूहन्ना की इंजील में आपको मिलेंगे, जो तोमा के वाक़यात हैं यूहन्ना की इंजील में 11वें बाब में। और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पूछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मरता और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। पर जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं वो 2 दिन और रहा। फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चले। शागिर्दों ने उससे कहा, आए भी अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहीं वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते?
اگر کوئی دن کو چلے تو ٹھوکر نہیں کھاتا کیونکہ وہ دنیا کی روشنی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی رات کو چلے تو ٹھوکر کھاتا ہے کیونکہ اس میں روشنی نہیں۔ اس نے یہ باتیں کہی اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ پس شاگردوں نے اسے کہا خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلے۔ بس توما نے جسے تمام کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں۔ تو یہ ایک پہلا واقعہ ہمیں توما کے تعلق سے ملتا ہے۔ توما مسیح کے ساتھ رہا، وہ معجزات اس نے دیکھے، اس کی تعلیمات کو سنا، اور اب یہاں پر یہ جو واقعہ لازر، مرتا اور مریم کا ہے، یہاں پر آپ کو ملے گا کہ شاگرد جانا نہیں چاہتے، اسی نے کہا کہ آؤ یہودیہ کو چلے، اور وہاں پر جو ہے وہ لازر جو کہا جاتا ہے کہ یسوع کو بہت عزیز تھا، اس کا دوست تھا، اور وہ مر گیا ہے اور اس کو جگانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر شاگرد جو ہے وہ بہانے بنا رہے ہیں، وہ جانا نہیں چاہتے، اور وہ کیا کہتے ہیں، پہلے اس کو کہتے جب مسیح نے کہا تو کہتے کہ ابھی تو تجھے یہودی سنسار کرنا چاہتے تھے تو پھر وہاں جانا چاہتا ہے۔ تو اس نے ان سے کہا کہ کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، یعنی وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ مسیح نے کہا بھی وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہے وہ دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے، یعنی ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا ہم وہاں پر چلیں گے، اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جانا چاہتا ہے۔ اور پھر یسوع نے کہا، پھر شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ اس نے مطلب کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے تو اس کو جگانے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں پر جانا جو ہے وہ نہیں چاہتے، اور توما نے یہاں پر کیا کیا، 15 آیت میں تو میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا تاکہ تم ایمان لاؤ، لیکن آؤ ہم اس کے پاس چلے۔ پس توما نے، جسے تمام، اس کو تمام بھی کہتے ہیں، دونوں نام اس کے، توما بھی اور تمام بھی، کہتے تھے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے گا۔ مطلب اگر آگے خطرہ معلوم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی یہودی مجھے سنسار کرنا چاہتے تو پھر وہاں جانا چاہتا ہے یہودیہ کے اندر، تو یہودی تو تیرے خلاف ہے۔ تو توما یہ الفاظ جو کہہ رہا ہے یہ ٹونٹ میں کہہ رہا ہے، جیسے کسی کو ٹونٹ نہیں کرتے، کیونکہ یسوع مسیح وہ اس بات پر وہ پکا ارادہ کیا ہوتا کہ ہم نے یہودیہ کو جانا ہے، کہا کچھ بھی ہو۔ توما بھی آخر میں کہتا ہے اچھا یار چلو آؤ اسی بھی یہ نہ جا کے مریے گا۔ یعنی یہ ایک ٹونٹ کی جو ہے وہ اسے زبان استعمال کی ہے، جس طرح وہ کئی دفعہ کہتے ہیں چلاؤ یار چلیے بیٹھی، ہاں جا کے کوئی گالی جو بھی ہے نا بیٹھی ہے۔ تو توما اس ٹونٹ پہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ چلیں تاکہ مریں۔ ہاں یعنی توما کو معلوم ہے کہ یہودی سے سنسار کرنا چاہتے، شاگردوں کو معلوم ہے کہ سنسار کرنا چاہتے، لیکن یسوع مسیح وہاں جانے کے لیے اس نے پکا ارادہ کیا ہے کہ اس کا دوست لازر مر گیا ہے، ہاں، اور انہیں کہتا ہے کہ وہ سو گیا ہے، وہ کہتے ہیں سو گیا تو اٹھ جائے گا، رہن دے گا کیوں جانا ہے، اور سویا ہی ہے نا، سو کے اٹھ ہی جائے گا، رات کو بندہ سویا صبح اٹھ جائے گا۔ اس نے پھر صاف کہا کہ ہمارا دوست لازر مر گیا ہے اور میں تمہارے سبب سے خوش ہوں کہ تمہارے ساتھ تھا، اور اس لیے آگے کہ تاکہ تم ایمان لے کے آؤ۔ تو اب توما کے مائنڈ کے اندر ہے کہ یار آج گرنا کم خطرے تو خالی نہیں، آج ضرور کچھ نہ کچھ ہوئے گا۔ تو اس نے اس سینس میں کہا چلاؤ ہم اس کے ساتھ مریں گا،
کہ مسیح نے ایک بات کہی، دیکھیے کیا کہا 15ویں آیت میں، اور میں تمہارے سب سے خوش ہوں کہ وہاں نہ تھا، آگے کہ تاکہ تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب ایمان تو وہ لے آئے لیکن اور ان کو ضرورت تھی کہ ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اور توما کے مائنڈ کے اندر یہی ہے کہ وہاں پر اب خطرہ ہو، وہ مسیح کو سنسار کرنا چاہتے، شاید ہمارے ساتھ کیا وہاں پر ہوگا، لیکن آپ دیکھیے توما کے مائنڈ میں موت ہے کہ وہاں پر شاید خطرہ ہے، لیکن یہ مسیح وہاں پر گیا تو ہم جانتے ہیں بہت بڑا معجزہ آیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ خداوند یسوع نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا، اور اس سے توما نے وہاں زندگی کو دیکھا۔ اس کے مائنڈ کے اندر موت ہے لیکن اس نے وہاں پر زندگی کو دیکھا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں گے جو مسیح کے الفاظ ہیں کہ کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے۔ اس کا ایک یہ بھی لیسن ہے کہ بھئی سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک جگہ پہ شاید آپ جا رہے ہیں، وہ کوئی قبول نہیں کرتا، لیکن شاید اگلے وقت میں قبول کرے گا۔ شاید کوئی آپ سے جو وہ نفرت کر رہا ہے، لیکن شاید اگلے وقت میں وہ آپ کو قبول کرے، ریجیکٹ نہ کرے۔ تو یہ واقعہ توما کے مائنڈ کے اندر اور چیز ہے، وہ ڈیتھ کے، موت کو، سنسار کیے جانے کو، دکھ کو سوچ رہا ہے، لیکن ایک بڑا معجزہ وہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آیا، اور پھر توما کا ایمان اور جو ہے وہ اور مضبوط ہونے لگا۔ اس نے دیکھا اس کی قدرت کو، اس کے جلال کو، کہ اس نے مردوں، ایک لازر جو 4 دن کا مردہ تھا، اور جب اسی نے کہا تو بہنوں نے کہا کہ کیا فائدہ، تو اس کے بدبو آتی ہوگی نا، 4 دن کا وہ مردہ ہے، اب تو اس کے جسم میں سے بدبو آتی رہی، تو اس نے کہا چلو مجھے دکھاؤ، اور جب وہ گیا وہاں پر اس نے آواز دی، اے لازر باہر نکلا، اور ہم جانتے ہیں لازر جو ہے وہ کفن سمیت مردوں میں سے باہر نکلا۔ سو یہ پہلا واقعہ ہمیں ملتا، سو توما کا اور ایمان مسیح پر بڑھنے لگا۔ پھر 14ویں باب میں پھر ہمیں توما کا ذکر ملتا ہے، آئیے وہ بھی ذرا نکالیے۔ اور یہاں پر بھی یسوع مسیح نے اپنی موت کے بارے میں ان کو بتا دیا کہ وہ ضرور ہے کہ مر جائے گا، اور سردار کاہن و فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، لیکن ساتھ مسیح خداوند نے ان کو یہ بھی کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو تم کو کہہ دیتا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جب جاؤں گا جگہ تیار کر لوں گا تو پھر آ کر تم کو لے لوں گا، اور پھر لکھا کہ جہاں میں ہوں جاتا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو۔ اب یہاں پر پھر توما نے سے کہا، جلدی سے کہا، اسی نے کہا کہ جہاں میں جا رہا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو۔ توما پھر اس نے کہا، 5ویں ہے 14واں باب، یوحنا کے لیے 14واں باب 5ویں ہے، توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اسے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا۔ سو یہ سیکنڈ ٹائم، دوسرا واقعہ توما کی لائف کے اندر آتا ہے۔ اسی خداوند بتا رہے کہ میں جا رہا ہوں آسمان پر، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور آ کر پھر تمہیں لے لوں گا، اور وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ استاد ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے، اور اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں پھر آ کر لے لوں گا، اور اسی نے پھر ان کو یہ کہا جہاں میں جاتا ہوں تم اس کی راہ جانتے ہو۔ اور توما جلدی سے، خداوند ہمیں نہیں پتا کہ تو کہاں جاتا ہے، اور کیا الفاظ اس نے کہے، توما نے اسے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ ہم کس طرح معلوم کریں گا۔ اور یسوع نے پھر ایک بہت بڑا دعویٰ وہاں پر کیا، اور یہ توما کے سوال کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا دعویٰ آیا
اور کرائسٹ نے کیا کہا؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ توما کہ اس سوال کی وجہ سے اتنی بڑی ٹیچنگ جو ہے وہ ہے۔ اس لیے بہنوں بھائیوں یاد رکھیں کہ راہ ایک ہی ہے۔ کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں بہت سی راہیں ہیں، نو، there is one way only، ایک ہی راہ ہے۔ اور مسیح خداوند توما نے کہا راہ ہمیں معلوم نہیں تجھے، اس نے کہا اگر میرے باپ کو جانا ہوتا تو پھر تم راہ بھی جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک پورے طور پر جانے نہیں تھے۔ ابھی تک تو توما جیسے اس کے مائنڈ کے اندر تھا کہ یسوع ارسال کیا، لیکن یہودیہ کے اندر میں سنسار کیا کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ لیکن اس نے اس زندگی کو دیکھا، اور یہ بہت بڑا ایک معجزہ، اس نے گویا آپ دیکھیے قیامت کو وہاں پر دیکھا۔ اور پھر توما بھی ساتھ تھا، جب بہن آئی مرتا، اس نے کہا اگر تو یہاں ہوتا ہمارا بھائی نہ مرتا، تیرا بھائی جیت دے گا۔ کہتی ہاں آخری وقت آخر جب قیامت ہوئی جیت، اس نے کہا قیامت میں ہوں۔ تو آپ دیکھیے توما نے کتنے بڑے دعوے اس نے، جہاں حق اور زندگی میں ہوں۔ اور پھر اسے سنا جب مسیح نے فلپس سے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، اور پھر توما نے یہ بھی سنا جب مسیح خداوند نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، اور پھر توما نے یہ بھی سنا، اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ تو اس کا مطلب کہ باپ کے پاس جانے کی راہ ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے۔ کئی دفعہ ہمیں بھی شاید راہ کا نہیں پتا ہوتا، کنفیوژن ہوتی ہے، اندر جو ہے وہ اور باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ کسی کا کوئی عزیز چلا گیا ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کہاں پر گیا ہے، راہ کا پتہ نہیں ہے، اور بہتوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی، چل رہا پتہ چل رہا، تو پتہ نہیں وہ کسی اور راہ پر جا رہے ہیں، کسی اور ڈگر پر جا رہے ہیں۔ بائبل نے کہا ایسی راہیں بھی ہیں جو سیدھی معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کی انتہا میں بولیے موت ہے، ڈیتھ ہے۔ ایسی بہت سی راہیں ہیں۔ تو یہ یاد کہ اگر تو وہ مسیح میں ہے، مسیح کو اس نے اپنا نجات دیتا قبول کیا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو پھر وہ اسی راہ پر گیا ہے جس پر یسوع کیا ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ سو توما نے یہاں پر پھر اس سے بات کی، خدا ہم راہ کس طرح جانے، ہمیں دکھا راہ۔ اس نے کہا راہ میں ہوں، یعنی مجھ پر ایمان رکھو، میں راہ ہوں، آئی ایم دی وے۔ اور یہ دوسرا واقعہ، پھر ایک اور آخری جو واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کو شک کے زمرے میں لے کے آیا جاتا ہے کہ جو توما ہے وہ شک کرنے والا تھا۔ اس کو بھی پڑھ لیجئے، یوحنا کی انجیل نکالیے، اس کا 20واں باب نکالیے اور اس کی 19ویں آیت سے، یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ اور پھر 24ویں آیت سے دیکھیے، مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما، جسے تمام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے
और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ मेरे हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। तोमा ने जवाब में से कहा, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। तो ये कौन सा वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और शागिर्द एक कमरे में मौजूद थे, तोमा वहां नहीं था और खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आए और उनको कहा, तुम्हारी सलामती। और वो खौफजदा थे, डरे हुए थे, सब दरवाजे उन्होंने बंद किए हुए थे यहूदियों के डर से कि उस्ताद को उन्होंने मार दिया, हमें भी वो मार देंगे ना। खौफजदा डरे हुए सब वहां थे, दरवाजे बंद किए हुए थे। मसीह खुदा वहां आ गया और वो खुश हो गए कि उन्होंने जिंदा मसीह को देखा, लेकिन तोमा वहां मौजूद नहीं था। अब शागिर्द बड़े खुश थे, उन्होंने मसीह को देखा और जब वो गए तो उन्होंने तोमा को देखा। शायद तोमा फिर अपने काम पर वापस चला गया। उन्होंने तोमा को कहा, तोमा हमारा खुदावंद जिंदा है, हमने उसको देखा है। तो कहता है, नहीं मैं नहीं मान, मुझे नहीं यकीन। और शायद जो अमाउस की राह पर दो लोग मिले थे, जब मसीह खुदावंद जिंदा हुआ तो अमाउस की राह पर दो लोग थे, उन्होंने कहा उनसे पूछ लो। और अमाउस के दो लोगों ने कहा, हमने यस देखा है, खुदावंद हमारा जिंदा है, यीशु जिंदा है। और तोमा फिर भी नहीं मान है। उन्होंने कहा, अच्छा ये मरियम बैठी है, मगदलीनी मरियम बैठी है, ये सब बैठी है बहनें, इनसे पूछ लो। और उन बहनों ने भी कहा, तोमा से जिंदा है। उसने कहा, नहीं मैं ईमान नहीं। इस वजह से उसको कहते हैं शक की वजह से। उसको इस बिना पर हम शक के जुमरे में लेके आते हैं। लेकिन आप दूसरे पहलू से इस बात को भी देखिए कि वो किस कदर पक्का यकीन चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसने उस हस्ती को चुनना है, उस पर ईमान लेके आना है, जिससे केस बात से उसकी जिंदगी वाबस्ता है, जिसकी बना पर उसने आसमान की बादशाही में जाना है, जो क़यामत और जिंदगी है, जो राह हक और जिंदगी है, जो जिंदगी की रोटी है, उसको चुनना है। तो क्या होगा? ऐसे ही यकीन कर ले। क्या वो लोगों के कहने पर यकीन कर ले? क्या हमने देखा है? बेशक जो है वो हमने भी डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन सुनकर ईमान लेके आए हैं। तो उसी ने कहा भी, लेकिन तोमा मुतजस्सिस था। वो अपने मुनज्जी के बारे में एक डिजायर उसके अंदर थी, ख्वाहिश थी कि क्या हकीकत वो जिंदा हुआ है, मैं देखूंगा तो ईमान लेके आऊंगा। और 8 रोज तक उसको लोगों ने समझाया होगा कि वो जिंदा है। लेकिन आप ये एक दूसरा पहलू भी देखिए कि वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं था जहां पहले मसीह खुदावंद आया। सारे लोग जमा थे, 12 शागिर्द बहनें भी थी, अमाउस की राह के लोग भी थे, और वो वहां जमा थे। शायद दुआ कर रहे, तोमा वहां मौजूद नहीं था। तो आप देखिए तोमा की जो है वो गैर मौजूदगी, कितनी बातों से वो महरूम रह गया। इसी का जो इरशाद आज़म है, सब कौमों को शागिर्द बनाओ, और वो उस तालीम से महरूम रह गया। फिर मसीह की हुजूरी से महरूम रह गया।
کہ مسیح خدا وہاں موجود ہوا، آیا، اس نے تعلیم دی، اور وہ ایمانداروں کی رفاقت سے بھی محروم رہ گیا کہ سب لوگ جمع ہیں اور وہ وہاں جمع نہیں تھا ان کے ساتھ. کئی دفعہ ہماری بھی زندگی ایسی ہوتی ہے، ہم شاید عبادات کو ترجیح نہیں دیتے. اتوار عبادت کا وقت ہے، ہم شاید اس کو ترجیح نہیں دیتے، اور شاید بہت دفعہ بہت لیٹ آتے ہیں. آج بھائی اشرف نے 2 گھڑیاں نئی گھڑیاں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ یہاں 2 نئی گھڑیاں. تو میں دیکھ رہا تھا گھڑیاں ہوں گی چرچ میں، اور ابھی ایک 2 ہمیں اتاری ہی نہیں تھی. اتنی گھڑیاں ہونے کے باوجود بھی ہم عبادت میں لیٹ آتے. میں کہا اشرف بھائی تسی کہ 2 اور بھی آگے لا دو کہ اسی لیٹ ہی کرتے. تو توما بھی اس میٹنگ میں شامل نہیں تھا. کتنی باتوں سے وہ محروم رہ گیا، اور شاید کئی دفعہ ہم بھی بہت سی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. وجہ کہ ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے. بائبل میں کہا یاد کر کے ریممبرنگ یور مائنڈ، یاد رکھ کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا. یعنی دس از ہولی ڈے، یہ پاک دن ہے اور یہ عبادت کا دن ہے. اور توما اس بات سے محروم تھا. ان کو واری سب بتا رہے ہیں کہ یسوع زندہ ہے، اور وہ کہتا ہے نو، میں ایمان نہیں لے رہا. بے شک ایک طرف ہم نظر آتا ہے کہ وہ شک کر رہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے وہ اپنے چناؤ کے اندر کتنا جو ہے وہ کسی بات میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہنے سے نہیں، میں اس کو دیکھوں گا، اور نہ صرف دیکھوں گا بلکہ اپنی انگلی اس کے ہاتھوں کے سراخوں کے اندر اور اس کی پسلی میں جہاں بھالا لگا تھا، جب تک میں نہ دیکھوں میں ایمان نہیں لے کے آؤں گا. تو آپ کی مسیح کی ذات پر ایمان لے کے آنا ہے. اسے تو ایسے ہی لے کے آنی، کنفرمیشن ہی نہ ہو. کئی دفعہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جنہیں لائی گلی کے وہ نال ٹور چلی. ایسی زندگی ہوتی ہے جس نے کوئی 4 باتیں جذبات میں آ کر کیا دی، کہتے واہ بندہ ہے ہوئی اب میں ہی. بھئی مسیح کو کرائسٹ کو سامنے رکھنا ہے. پولس کہتے ہیں میں مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا. توما بھی مسیح مصلوب کو ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ کیا اس کے ہاتھوں کے اندر سوراخ ہے. وہ ہاتھ وہ پسلی میں بالا ہے، میں دیکھوں گا تو ایمان لے کے آؤں گا. اور 8 روز کے بعد مسیح بھی وہاں ہے اور توما بھی موجود تھا. اور مسیح جب اندر آیا تو اسے ڈائریکٹلی کہا توما آ مجھے دیکھ، آ میرے ہاتھوں کو دیکھ. یہ ہاتھ ہے جہاں کیل لگا تھا. آ میری پسلی کو دیکھ، یہ پسلی ہے جہاں بھالا لگا تھا. اور وہ ایمان لے آیا، کہتا ہے اے خداوند میرے خدا، اور اس کے پاؤں میں گر کر اس کو سجدہ کیا. ہیلیلویا. اس طرح وہ ایمان لے کے آیا اور وہ جان گیا. اور جب وہ آیا، اس نے جب ہاتھ دیکھے ہوں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوں گے، اور سوچتا ہوگا یہ وہ ہاتھ ہے جس نے پترس کی سانس کو چھوڑا اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی. یہ وہ ہاتھ ہے جس نے کوڑیوں کو چھوا ہے اور وہ کوڑی ٹھیک ہو گئے. یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اندھے کی آنکھ پر جب یہ ہاتھ لگا تو وہ ٹھیک ہو گیا. یہ وہی ہاتھ ہے جس پر وہ بچوں کو اٹھا کر برکت دیتا تھا. اور وہ ایمان لے کے آیا، اور اس بات پر ایمان لے کے کہ یس اس نے میرے لیے
ہاتھوں کے اندر کیل لگوائے ہیں, پستی کے اندر بھالا لگا ہے. اور اب وہ اس کو مان گیا کہ ہاں, کہتا آئے خداوند میرے خدا, یعنی اس پر ایمان لے کے کہ یس تو خداوند ہے, تو منجی ہے, تو نجات دہندہ ہے. اور اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر اس کو دی. تو بہنوں بھائیوں, یہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہے کہ وہ جس نے قیمت چکائی, جس نے میرے اور آپ کے لیے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوائی, بس یہ بھالا کھایا, ہماری زندگی کس کی ہے, وہ ایمان لے کے آیا. ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم فنش کرتے ہیں. کہتے کہ گھر میں ایک دادی اپنے پوتے کے ساتھ رہتی تھی. پوتا چھوٹا تھا, اور ایک وقت آیا جب اس گھر میں آگ لگ گئی, اور دادی بچے کو بچاتے بچاتے نہ بچا سکی, اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور دادی مر گئی. کسی طرح وہ بچہ بچ گیا. اب بچہ اکیلا تھا. انہوں نے کہا کہ کس کو دیا جائے. لوگ محلے پہ آ گئے, محلے کا جو چودھری صاحب تھا وہ بھی آ گیا کہ بچے کو کون لینا چاہتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہتا جی میرے پاس بڑی زمین ہے, فارم ہے, کھیت ہے, اور بہت کچھ ہے, گھر بار سب کچھ, یہ بچہ مجھے دیا جائے. اور بچے نے ہاتھ نیچے کیے ہوئے تھے, سوری آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی, اور بیٹھا تھا, دکھ میں تھا. بچے نے کچھ ہاں نہ کا جواب نہ دیا. ایک اور شخص آیا, اس نے کہا میرا یہ سکول چل رہا ہے, میرے گھر میں گاڑیاں ہیں, میرے پاس یہ ہے, یہ چھوٹا بچہ مجھے دے دیا جائے. اور انہوں نے بچے سے پوچھا, بچہ پھر اپنی آنکھیں نیچے کیے ہوئے, کچھ اس نے جواب نہ دیا. اور ایک تیسرا شخص پھر آیا, اور وہ آ کر بچے کے پاس کھڑا ہو گیا, اور اس نے بچے کو ہاتھ لگایا. اور بچے نے جب اس کا ہاتھ دیکھا تو بچے کو وہ ہاتھ یاد آ گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو گرم پائپ کے ساتھ لٹک کر اوپر آیا, اور اس شخص نے مجھے بچایا تھا آگ میں سے. اور بچے نے کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گا, میں ان دوسروں کے ساتھ نہیں جاؤں گا, وجہ یہ کہ اس نے مجھے آگ میں سے بچایا ہے. اور عزیز بہن اور بھائیو, بالکل اسی طرح توما نے بھی کہا میں اس کے ساتھ جاؤں گا. کہتے اے خداوند میرے خدا, وجہ یہ کہ اس نے اس کے ہاتھوں میں سوراخ دیکھے, پسی میں بھالا کھایا. اب توما اس بات پر پکا ایمان رکھنے لگا کہ ہاں میں اس کا غلام ہوں, یہ میرا خداوند ہے, میری زندگی اس کی ہے. اور پھر اس کا یہ بھی مطلب تھا, مسیح خداوند نے آگے کہا کہ توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے, لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اب تمہاری زندگی سے لوگ مجھے دیکھیں گے. تمہاری جو آنکھیں ہیں وہ میری آنکھیں ہیں, تمہارے جو ہاتھ ہیں وہ میرے ہاتھ ہیں, تمہارے جو کان ہیں وہ میرے کان ہیں, اس لیے کہ میں نے قیمت چکائی ہے, میں نے تمہیں بچایا ہے, میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے, میں نے تمہارے لیے جان دی ہے. اور توما اس بات پر ایمان لے کے, کہا جاتا ہے کہ وہ پھر خدمت کے لیے نکلا, اور وہ اس جگہ پر اس سائٹ پہ آنا نہیں تھا چاہتا, کسی اور سائٹ پہ جانا چاہتا تھا خدمت کے لیے. لیکن خدا اسے یہاں پر لے کے آیا, اور اس نے یہاں پر انجیل کی منادی کی. اور اس کے تعلق سے وہ کہانی بیان کی جاتی ہے جو اس میں پتہ نہیں صداقت کتنی ہے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس وہ آیا, اس بادشاہ نے اس کو پیسے دیے کہ تم نے یہ محل میرے لیے بنانا ہے. اور وہ جو روپیہ بادشاہ دیتا وہ انجیل کی بشارت کے لیے خرچ کرتا تھا, کلام لوگوں کو سنانے کے لیے نکل جاتا, اسی کے پاس لوگوں کو لے کے آیا. اور پھر کسی نے بادشاہ کو بتا دیا کہ بھائی اس نے محل شہر جو ہے وہ کچھ نہیں بنایا, وہ دیواریں وہی کی گئی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی محل ہے جو ٹیکس وے کے اندر ہے, کیونکہ وہ
अनकम्प्लीट है, तो यहाँ तक दीवारें बनी हैं लेकिन पूरा महल नहीं बना। और बादशाह गजबनाक हुआ कि इसने क्या किया, मेरा रुपया पैसा जाया कर दिया, सब कुछ इसने खत्म कर दिया, जाया कर दिया, और उसको पकड़ो। लेकिन बादशाह रात को सोया और कहते हैं कि उसे ख्वाब में देखा कि आसमान पर उसके लिए एक महल तैयार है, और सुबह उठकर उसने इसको कुछ ना कहा। और फिर उसने इंजील के नाज़ी के बहुत से मुखालफीन भी थे, और कहा जाता है कि एक वक्त में जब वो दुआ कर रहा था और उसको फिर शहीद कर दिया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। हाँ, इससे अजीज भाइयों, अपने ईमान पर हम कायम रहे। रसूलों की ज़िंदगी से हम सीखिए कि किस कदर उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी, शहादतें इख्तियार की, और आज हमारे पास खुदा का कलाम है, आज हम मसीह को जानते हैं। इससे तोमा उसको कहता है, खुदावंद मेरे खुदा, चैलेंज है कि क्या मेरा मालिक है, क्या मेरा वो खुदा है, क्या मेरा कोई और खुदा है। आज दुनिया के अंदर जिद्दत है और नई नई जो है वो काम हो रहे हैं, और कईयों ने सिर्फ उसको अपना खुदा बनाया हुआ है। उनके लिए शायद दौलत खुदा हो चुकी है, शायद उनका मोबाइल उनके लिए खुदा हो सकता है, शायद दूसरी सरगर्मियाँ उनका खुदा बनी है। लेकिन तोमा इस बात पर डट गया, कहते हैं खुदावंद मेरी खुदा, और उसकी पैरवी करने लगा। इसलिए हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने खुदावंद को जाने और उस पर पक्का ईमान रखें, ताकि जब वो आए तो हम उसकी बातचीत में दाखिल हों। खुदावंद हमें बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सो अपने सर को झुकाएंगे।